ایپیسوڈ 48۔ ڈاکٹر بہت ہوشیار اور اپنے کام میں ماہر تھا۔ میں 2-3 روز میں ٹھیک ہو گیا۔ اگرچہ میری تیمارداری کے لیے ایک نرس موجود تھی، لیکن الزبتھ نے ذاتی طور پر بھی اس دوران میں میری بڑی خدمت کی۔ میں اس کے اندر ایک نمایاں تبدیلی دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی خاموش اور کھوئی کھوئی سی نظر آتی تھی، جیسے مسلسل کچھ سوچ رہی ہو، کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی ہو۔ میرے استفسار پر وہ ہنستی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہو۔ مجھے بھی اس دوران میں اس سے انسیت پیدا ہو گئی تھی۔ یوں بھی وہ میری نجات دہندہ تھی اور میرے حق میں فرشتے سے کم نہ تھی۔ چنانچہ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ضرور کوئی بات ہے ڈیئر، جسے تم چھپانے کی کوشش کری ہو۔ لز، مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کسی کام آ سکوں۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ڈارلنگ، بس میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں۔ میں ٹھیک ہوں۔ تمہاری حالت کچھ متغیر معلوم ہو رہی ہے۔ شاید تم چمپینزی کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہو۔ کیا سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں؟ یہی کہ میرے کمرے میں اس کی آمد محض اتفاقیہ نہیں تھی۔ غالباً تمہیں فمان پر شک ہے۔ ایسی باتیں مت سوچو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اب میں چلتی ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ الزبتھ کے جانے کے بعد میں حالات پر غور کرنے لگا۔ جرائم سے ہٹ کر وہ بلا شبہ ایک مخلص اور ہمدرد عورت تھی، یا پھر میرے ساتھ ہی اس کا رویہ ایسا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی تھی۔ بہرحال اس کے اور فمان کے درمیان ٹھن گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بے پناہ نفرت کے جذبات رکھتے تھے، اور مجھے اس بات کا قوی شبہ تھا کہ چمپینزی کے معاملے میں کسی نہ کسی طور فمان کا ہاتھ ضرور ہے۔ لز کی ضد کے سبب وہ مجھے جوائے شاپ سے نکال تو نہیں سکا، البتہ ختم کرنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے۔ اگرچہ میں ٹھیک ہو گیا تھا، تاہم نرس ابھی تک میری دیکھ بھال کر رہی تھی۔ صبح حسب معمول جب وہ میرے کمرے میں آئی تو کافی سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ کوئی خاص بات نہیں۔ کوئی بات تو ہے۔ وہ فمان؟ کیا ہوا فمان کو؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولی، رات فمان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جوائے شاپ کے ہر آدمی کی زبان پر یہی ذکر ہے۔ اچھا، فومان زیادہ زخمی ہو گیا ہے؟ وہ زخمی نہیں ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا ہے؟ کسی نے اس پر خنجر پھینک مارا تھا، مگر وہ بچ گیا۔ نرس نے مزید تفصیل بتائی۔ حملہ پکڑا گیا؟ نہیں، وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے کس پر شک ہے؟ مجھے ان باتوں کا کوئی علم نہیں۔ نرس اپنا کام ختم کر کے چلی گئی تو میں بھی بستر سے اٹھ کر لز کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ اندر موجود تھی۔ آؤ سکندر، میں تمہاری طرف آنے والی تھی۔ میں اس کے چہرے کا بغور جائزہ لینے لگا کہ آیا فمان پر قاتلانہ حملے سے اس پر کیا رد عمل ظاہر ہوا ہے، مگر اس کا چہرہ سپاٹ تھا، نہ آنکھوں میں کوئی تاثر تھا۔ کیا بات ہے؟ اتنی غور سے میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ بس تمہیں کو دیکھ رہا تھا۔ آج تم کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی ہو۔ بہت جھوٹے ہو تم۔ کیوں؟ میں نے ابھی تک منہ بھی نہیں دھویا۔ اگر تمہارا مطلب میک اپ سے ہے تو بعض چہرے کاسمیٹکس کے محتاج نہیں ہوتے، میک اپ کے بغیر ہی اچھے لگتے ہیں۔ تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ وہ ہنس دی اور ہاتھ تھام کر مجھے بستر پر لے گئی۔ میں مطلب کی بات پر آ گیا۔ تم نے کوئی خاص خبر سنی؟ کیسی خبر؟ رات فومان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ لاپرواہی سے کہتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے کچھ شرارتاً اور کچھ حقیقتاً کہا، وہ تمہارا شوہر ہے اور پارٹنر بھی، تمہیں اس کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ شوہر؟ چھوڑو اس موضوع کو۔ بعض معاملات لوگوں کی اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں۔ میرا اور فمان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تمہیں اس سلسلے میں کوئی دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر باتھ روم میں گھس گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس ٹاپک پر گفتگو کرنا پسند نہیں کرتی، اور یہ کہ فمان پر قاتلانہ حملے کے واقعے سے وہ پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ جانتی ہے۔ بلکہ میرا ذہن یہاں تک سوچ رہا تھا کہ فمان پر ہونے والے حملے میں الزبتھ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ رات کو میں بہت دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ میرا آئندہ اقدام کیا ہونا چاہیے۔ مجھے ایک اندیشہ یہ تھا کہ ان دونوں کی دشمنی کے درمیان میں خود پس کر نہ رہ جاؤں، جبکہ میں قربانی کا بکرا بننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ بس یہ لز کا خلوص تھا جو میں یہاں ٹھہرا ہوا تھا، ورنہ اب تک فرار کی کوئی نہ کوئی صورت نکال لیتا۔ میں بستر پر پہنچا تو رات کا 1 بج رہا تھا، مگر نیند کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ میں نے میگزین اٹھایا اور ایک کہانی پڑھنے لگا جس میں ایک حسینہ کا ذکر تھا جس نے بے شمار شادیاں کی اور ہر نئے شوہر کو کسی نہ کسی طریقے سے ہلاک کر کے اس کی دولت پر قبضہ جما لیا۔ میں بھی یہیں تک پہنچا تھا کہ اس نے نئے شوہر کو ہلاک کرنے کی غرض سے چھری اور کانٹے پر زہر لگا کر اسے کھانا پیش کیا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ جناب، آپ کو میڈم نے یاد کیا ہے؟ ایک مردانہ آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اسی لمحے میری پیشانی پر زبردست گھونسا پڑا۔ میں تیار نہیں تھا سو بری طرح لڑکھڑا گیا۔ حملاور اندر آ گیا۔ اس نے مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا اور ایک مزید مکہ میری کنپٹی پر جڑ دیا جو پہلے سے زیادہ شدید تھا، اور اتنا شدید تھا کہ میں اچھل کر دور جا گرا اور دیوار سے ٹکرا گیا۔
میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے اور ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ تاہم مجھے حالات کی نزاکت کا احساس تھا۔ میں نے سر کو 2-3 جھٹکے دیے اور خود کو بے ہوش ہونے سے بچایا۔ وہ دیو ہیکل شخص جو چھٹا ہوا بدماش لگ رہا تھا اب آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نیم جان بنا ہوا فرش پر پڑا رہا مگر پوری طرح چوکس تھا۔ چنانچہ جو ہی وہ میرے قریب آیا میں نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر کھینچ لی۔ وہ دھم سے فرش پر گر گیا اور میں فوراً ہی اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ یکی بعد دیگرے میں نے کئی مکے اس کے چہرے پر رسید کر دیے جس کے نتیجے میں کئی کراہیں اس کے منہ سے نکل گئیں۔ عام خیال یہی کہ میرا مکہ بہت سخت ہے۔ مجھے خود بھی اس بات کا اندازہ ہے۔ جب بھی کسی پر آزمایا وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا، مگر حملہ بھی بہت سخت جان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے میرے مکے بڑے صبر سے برداشت کیے اور بے ہوش ہونے کا نام تک نہ لیا، بلکہ نیچے سے اپنے جسم کو اس طرح حرکت دی کہ میں اچھل کر چند فٹ دور جا گرا۔ اس کی تکنیک 100% کامیاب ہوئی۔ بلا شبہ وہ طاقتور تھا اور مجھ سے کہیں زیادہ قوت کا مالک تھا۔ بہرحال ہم دونوں ساتھ ہی فرش سے اٹھے اور ہمارے درمیان باقاعدہ مکے بازی شروع ہو گئی۔ ہم دونوں کے ہونٹ پھٹ گئے، چہرے لہو لہان ہو گئے، مگر کوئی بھی ہار تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ آخر میرے ایک لیفٹ ہک نے اسے زمین کی سیر کرا دی۔ میں تیزی سے اس کی طرف لپکا مگر وہ کمبخت بلا کا پھرتیلا ثابت ہوا۔ جو ہی میں نے چھلانگ لگائی وہ تیزی سے ایک جانب ہٹ گیا۔ میں اوندھے منہ فرش پر گرا۔ مجھے کافی چوٹ آئی۔ پیشانی فرش سے ٹکرا گئی اور ایک مرتبہ پھر میری آنکھوں کے سامنے تارے بلکہ سیارے تک ناچ گئے۔ میرا خیال تھا وہ مجھ پر چھلانگ لگائے گا اور مجھے فرش پر دبوچ لے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو کچھ کیا اس نے میری سٹی گم کر دی۔ ظاہر ہے جب آدمی کو موت سامنے نظر آنے لگے اور وہ زندگی کے آخری ساتیں معلوم ہو تو آدمی کی سٹی ہی گم ہو سکتی ہے۔ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کے بجائے جیب سے ریوالور نکال لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آج میری زندگی کے آخری لمحات آن پہنچے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہ غضبناک لہجے میں بولا، بتا اب بچ کر کہاں جائے گا؟ میں جانتا تھا کہاں جاؤں گا، ظاہر ہے عالم بالا کی طرف، اور اس پر سفر کرنے کے لیے اس نے ریوالور کا رخ میری طرف کر دیا اور ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ کسی بھی لمحے گولی نکل کر میری طرف لپک سکتی تھی، لیکن ہوا یہ کہ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور وہ خود بھی لڑکھڑاتا ہوا نیچے آ رہا۔ اس سے پہلے میں نے دروازے کی طرف سے کلک کی آواز سنی تھی اور اب وہاں کوئی کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ 0 پوائنٹ کے بلب کی روشنی اتنی ہلکی نہیں تھی۔ میں نے اسے صاف پہچان لیا، وہ لز تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کی نال سے ابھی تک دھواں نکل رہا تھا اور ظاہر ہے اس میں سائلنسر فٹ تھا۔ لز نے دروازہ بند کر دیا اور نپے تلے قدم رکھتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ حملہ اس وقت تک ختم ہو چکا تھا۔ لز نے اسے ٹھوکر ماری اور پھر میری جانب متوجہ ہو گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میری جان بچائی، ورنہ اس کے بجائے میں فرش پر پڑا ہوتا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کھڑکیاں اور دروازے بند کرو، مگر تم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ میں نے تمہاری ہدایت پر عمل کیا تھا، یہ کہہ کر میں نے اسے پوری بات بتائی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحے تک اس کی یہی کیفیت رہی، پھر وہ بولی، یہ فومان کی حرکت ہے، اب مجھے کوئی نہ کوئی عملی قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ ہو سکتا ہے تم سوچتی رہ جاؤ، پلاننگ کرتی رہ جاؤ اور وہ ہم دونوں پر ہاتھ صاف کر جائے۔ میرے خیال میں دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے، سر اٹھانے سے پہلے اس کا سر کچل دینا چاہیے۔ میری پلاننگ کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ لز نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر آنکھیں بند کے بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر کہنے لگی، سکندر، میں اس مجرمانہ اور ہنگامہ خیز زندگی سے اکتا گئی ہوں۔ اب میں پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں جس میں ہنگامہ آرائی، قتل و غارت اور مجرمانہ خیالات کا تصور تک نہ ہو۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کہاں؟ تم بھی میرے ساتھ چلو گے، مگر کہاں؟ دنیا بہت وسیع ہے ڈارلنگ۔ امریکہ کے مختلف بینکوں میں میری بے حساب دولت جمع ہے جو زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ ہم پر اطمینان اور نشاط انگیز زندگی گزار سکتے ہیں جس میں جرائم نہ ہو، پولیس کا خوف نہ ہو، ماردھاڑ نہ ہو، سکون و طمانینت کا دور دورہ ہو۔ ہر ہم ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ مجھے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، سو تم مل گئے ہو۔ اب مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ فومان اور جوائے شاپ، غرض میں سب کچھ چھوڑ دوں گی۔ جوائے شاپ بھی چھوڑ دوں گی؟ اس کے خیالات جان کر میری حیرت میں لمحہ ب لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں میرے بچے ہوں، میں ان کی پرورش کروں، انہیں اعلیٰ تربیت دوں اور وہ مجرم بننے کے بجائے معاشرے میں ایک معزز مقام حاصل کریں۔ لز کا یہ ذہنی انقلاب خاصا حیرت انگیز تھا۔ حیرت کے علاوہ اس میں تشویش کی بات بھی تھی، اور وہ یہ کہ لز مجھے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ ہرچند کہ اس کے مجھ پر بڑے احسانات تھے، اس نے کئی مرتبہ میری جان بچائی تھی، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ میں زندگی بھر کے لیے اس کی غلامی قبول کر لوں یا شادی رچا لوں۔ مجھے اپنے وطن سے محبت تھی، میں امریکہ میں مستقل قیام نہیں کر سکتا تھا۔ تم یہ سمجھتی ہوگی کہ اگر جرائم کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا تو پولیس تمہیں تنگ نہیں کرے گی؟
میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس کے باعث پولیس کو میری تلاش ہو۔ نیو یارک میں ہی مستقل سکونت اختیار کرو گی؟ نہیں، ہم بذریعہ کار سیدھے فلاڈیلفیا جائیں گے۔ وہ میرا آبائی شہر ہے، وہاں میرے کئی گھر ہیں، ہم وہیں کوئی کاروبار بھی کر لیں گے۔ تو گویا تم نے پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ ہاں۔ کب جا رہی ہو؟ کب جا رہے ہو؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ مجھے چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، دراصل یہاں سے نکلنا ہی دشوار ہے۔ کوئی دشواری نہیں ہے، میں جوائے شاپ کی مالک ہوں، ہر وقت اور جہاں چاہوں جا سکتی ہوں۔ مسئلہ تمہارا ہے، اگرچہ میں تمہیں عام راستے سے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ فومان کی مجال نہیں کہ میرے معاملے میں مداخلت کرے، لیکن میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ وہ بڑا کینہ پرور اور سازشی ذہن کا مالک ہے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ اس لیے میں خفیہ دروازہ کھلوا دوں گی، باہر ایک کار موجود ہوگی، ہم فوراً روانہ ہو جائیں گے۔ اگر فومان نے تعاقب کیا تو؟ آئی تھنک وہ ایسا نہیں کرے گا، اور خاص کم جہاں پاک والے مقولے پر عمل کرے گا۔ ہم کب روانہ ہو رہے ہیں؟ اس وقت تو کافی رات ہو گئی ہے، کل رات ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اوکے۔ لیکن ایسا واقعہ پہلی بار میری نظر سے گزر رہا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے، اپنی جگہ سے، جس کا وہ خود مالک ہو، راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنا گھر خود چھوڑنا پڑتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ بھی چھپ کر۔ کسی ایسی ویسی بات کو اپنے دل میں جگہ مت دو کہ میں فومان سے خوفزدہ ہوں، ڈرتی ہوں اس سے۔ جہاں تک جوائے شاپ کی ملکیت اور پارٹنرشپ کا تعلق ہے تو نقد رقم اور جواہرات وغیرہ جو ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے ان کی مالیت اتنی ہے کہ میرا حصہ از خود مجھے مل جائے گا۔ خیر، اب میں جا رہی ہوں، اس لاش کو ٹھکانے لگانے کا بھی مسئلہ ہے۔ تم کل رات کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ لز کی گفتگو نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ میرے ساتھ دائمی رشتہ استوار کرنا چاہتی تھی اور شادی کرنے کی خواہش مند تھی، جبکہ میں نے اس کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن چونکہ جوائے شاپ سے نکلنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی اختیار کی تھی، نہ اقرار میں جواب دیا نہ انکار میں۔ اگرچہ لز کے خلوص سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، علاوہ ازیں وہ میری محسنہ بھی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس سے شادی رچا لوں۔ اگلی رات ٹھیک 12 بجے لز میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ اس کے پاس ایک فولڈنگ اسٹین گن اور 2 ایئر بیگ تھے۔ یہ لو۔ اس نے گن میرے ہاتھ میں تھما دی اور ایک ایئر بیگ بھی دے دیا۔ اس میں کیا ہے؟ ریوالور اور ہینڈ گرینیڈ۔ ایک ریوالور اور گرینیڈ میرے بیگ میں بھی ہے۔ کیش اور جواہرات بھی سیف سے نکال کر لے آئی ہوں۔ چلو اب جلدی کرو، میرے آدمیوں نے خفیہ دروازہ کھول دیا ہوگا۔ ہم دونوں کمرے سے نکل کر خفیہ دروازے کی طرف چل دیے۔ وہاں 2 آدمی موجود تھے، انہوں نے دروازہ کھول دیا تھا اور کافی مستعد نظر آ رہے تھے۔ ہمارے جاتے ہی دروازہ پہلے کی طرح بند کر دینا، لز نے انہیں ہدایت کی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر جھک کر ادب سے لز کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ لز نے بیگ سے کچھ رقم نکال کر انہیں دے دی اور اس کے بعد ہم دونوں تیزی سے باہر نکل آئے۔ گلی میں کار تھی، بیگ ہم نے پچھلی سیٹ پر رکھ دیے۔ لز نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا، میں بھی اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا۔ لز نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی، انجن اسٹارٹ کیا اور کار زناٹے کی طرح نکلتی چلی گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کچھ آگے نکلی تو میں نے پوچھا، فلاڈیلفیا؟ اسی کار سے؟ ہاں۔ تمہیں رستہ معلوم ہے؟ عجیب بات کہی تم نے، مجھے امریکہ کی کون سی جگہ کا علم نہیں ہے، میں بارہا بذریعہ کار فلاڈیلفیا جا چکی ہوں۔ راستہ صاف ہے، تم فکر مت کرو، مجھے ڈرائیونگ میں کافی مہارت ہے۔ جب تھک جاؤ تو اسٹیئرنگ مجھے دے دینا، میں بھی ڈرائیونگ میں کافی ایکسپرٹ ہوں۔ اوکے۔ اس دوران ہم شہر سے نکل کر فلاڈیلفیا جانے والی سڑک پر آ گئے تھے۔ لز نے کار کی رفتار اور بڑھا دی۔ ذرا آہستہ، میں نے مائلو میٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور رفتار قدرے کم کر دی۔ اس وقت ہم نیو یارک سے تقریباً 10 میل آگے نکل آئے تھے۔ دفتن بیک ویو مرر میں ایک کار کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ یہ کس کی کار ہو سکتی ہے؟ میں چونکا، ہماری طرح بہت سے لوگ بذریعہ کار فلاڈیلفیا کا سفر کرے ہوں گے۔ پچھلی کار لمحہ بہ لمحہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، لز سے زیادہ رف ڈرائیونگ کرنے کا عادی تھا۔ میں نے لز سے یہ بات کی تو وہ بولی، یہاں امریکہ میں سبھی لوگ اندھا دھند ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد عقب سے آنے والی کار ہمارے بہت قریب آ گئی، یہاں تک کہ دونوں گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ نصف فرلانگ سے بھی کم رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد فاصلہ اور کم ہو گیا اور پھر یکایک جنگل کی فضا زبردست دھماکے سے گونج اٹھی۔ فائر! اسٹیئرنگ پر لز کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی۔ ہاں، پچھلی کار سے۔ تعجب ہے، کون ہو سکتے ہیں وہ لوگ؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، یہاں کے حالات کا تمہیں کو علم ہوگا۔ اس نے کار کی رفتار مزید بڑھا دی، مگر دونوں گاڑیوں میں فاصلہ بڑھنے کے بجائے اور کم ہو گیا۔ شاید پچھلی کار کے ڈرائیور نے لز سے زیادہ کار کی رفتار بڑھا دی تھی۔ اسی وقت دوسرا فائر ہوا جس کی گونج دیر تک فضا میں قائم رہی۔ وہ یقیناً ہمارے تعاقب میں ہے۔
وہ फिक्रमंद हो गई। मगर सवाल ये कि वो कौन लोग हो सकते हैं? यही तो मैं सोच रही हूँ। हो सकता है पिछली कार में डाकू हो, उन्हें किसी जरिए से हमारे पास कैश और जवाहरात की मौजूदगी का इल्म हो गया हो। शायद। मगर मगर वो फमान भी हो सकता है। मेरे पास जो जवाहरात हैं वो कई लाख डॉलर्स की मालियत के हैं। उसे गालिबन हमारे फरार का पता चल गया है और यकीनन जवाहरात वो हासिल करना चाहता है और कैश भी। क्या ख्याल है? फिर मुकाबला? जब सर पे आन पड़ी तो मुकाबला भी कर लेंगे। फिलहाल तो आगे चले चलो। सर पर तो आनी पड़ी है। उनकी गोलियां हमारे टायरों को ब्रस्ट कर सकती हैं, हमारी रीढ़ की हड्डियों में सुराख कर सकती हैं। लिज ने कोई जवाब ना दिया। वो सड़क के बजाय अकब नुमा आईने में देखती हुई गाड़ी को भगाती रही। सुनो, मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। बोलते रहो। तुम कार को एकदम ब्रेक लगा दो। फिर फिर देखो क्या ज़हूर में आता है। ये क्या कर मैंने बैग से दस्ती बम निकाल दिया। मरवा मत देना, मौत तो बहरहाल सर पर मौजूद है ही। लिज ने मेरी हिदायत पर अमल किया और कार एक जबरदस्त झटके के साथ रुक गई। हम चूंकि पहले ही पुश्त की पूरी कुवत पीछे की जानिब खींच कर बैठे थे, इसलिए हमारे सर डैशबोर्ड से टकराने से बच गए। पीछे से आने वाली कार लम्हा भर में हमारे करीब पहुंची और इसके साथ ही कार की बॉडी में कई गोलियां घुस गईं। उस वक्त लम्हों में फैसला करने की बात थी और लम्हों में अमल करने का वक्त था। मैंने सेकंड के 10वें हिस्से में अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया और इससे पहले कि वो लोग कार से उतरकर हम पर हमलावर होते, दांतों से पिन खींचकर दस्ती बम उनकी कार पर उछाल दिया और खुद ज़मीन से चिपक गया। चंद सेकंड बाद ज़बरदस्त धमाका हुआ और ज़मीन गोयल अरस कर रह गई। अकब से आने वाली कार के परखच्चे उड़ गए थे और उसमें मौजूद लोगों के जिस्म भी रेजा रेजा हो चुके थे। बम का एक टुकड़ा हमारी कार में भी घुस गया, मगर टायर और इंजन महफूज थे। लिस को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वो तेजी से सीट के नीचे दुबक गई थी। गाड़ी को तबाह करने की खुशी कुछ ज़्यादा देर पर साबित नहीं हुई, क्योंकि कुछ ही फासले पर एक और कार के इंजन की गुर्राहट सुनाई दी, जिसका साफ मतलब था कि हमारे ताक़ुब में एक नहीं दो कारें थीं। हमने एक तबाह कर दी और दूसरी हम पर हमला करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। अगरचे हालात मखदूश थे, लेकिन ज़्यादा तरद्दुद की बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पास अभी एक और दस्ती बम था और स्टन गन भी थी, जो पिछली सीट के नीचे पड़ी हुई थी। रात तारीख थी और हमने अपनी कार की तमाम लाइट्स भी बंद कर रखी थी, चनाचे दूर से नज़र आने का कोई इम्कान नहीं था। इन हालात में हमारी पोजीशन खासी मुस्तहकम थी। लिस को भी अकब से आने वाली दूसरी गाड़ी का पता चल गया था और वो स्टीयरिंग सीट से उठकर मेरे करीब आ गई थी। उस कार में फमान हो सकता है। तुम्हें यकीन है फमान ही हमारा ताक़ुब कर रहा है? ज़ाहिर है उसके सिवा और कौन हो सकता है? और अगर ये बात है तो मुमकिन है फमान अगली कार में हो जिसे तुमने तबाह कर दिया और वो ख़त्म हो चुका हो। हमारे पास लाशों को शनाख्त करने का वक्त नहीं है। वैसे मैं फमान की फितरत से वाकिफ़ हूँ। वो खुद पीछे रहता है और अपने आदमी को कुर्बानी का बकरा बनाने की गर्ज से आगे रखता है। यकीनन वो पिछली कार में होगा। मैंने चौंक कर कहा। कार के इंजन की आवाज़ करीब होती जा रही है लिज। आग के शोलों में हमारी गाड़ी नुमाया नजर आ रही होगी। तुम कार सड़क के नीचे कच्चे में उतार लो। यकीनन उसे हमारी कार नजर आ रही होगी, मगर ताज्जुब की बात है कि उसने अब तक हम पर फायरिंग क्यों नहीं की। उसे अंदेशा होगा कि फायर मिस होने की सूरत में हम फरार ना हो जाएं। शायद वो करीब आकर हमसे दो दो हाथ करना चाहता हो। यह भी मुमकिन है कि लपकते हुए शोलों की चकाचौंध में उसे हमारी कार नजर ना आ रही हो। बहरहाल तुम जल्दी से कार नीचे उतार लो, उसकी गाड़ी करीब आ चुकी है, खतरा सर पर है। और तुम? मैं यही पोजीशन ले लूंगा। जो ही कार करीब पहुंचेगी मैं उस पर बम फेंक दूंगा। बस अब तुम जल्दी से कार नीचे ले जाओ और कम से कम 100 कदम के फासले पर। लिज ने मेरी हिदायत पर अमल किया और कार सड़क के नीचे पदरे महफूज मकाम पर ले गई। मैं बम हाथ में लिए फमान की कार के पहुंचने का इंतजार करने लगा और ऐसी जगह पोजीशन ले ली जहां से खुद को महफूज रखते हुए फमान की कार पर दस्ती बम फेंका जा सके। लेकिन 2, 4, 5 और फिर 10 मिनट गुजर गए। फमान की कार उस मकाम तक नहीं पहुंची। दफतन मुझे एहसास हो कि कार के इंजन की आवाज़ ही बंद हो गई है। इन हालात में यही कयास किया जा सकता था कि उसने अपनी कार कुछ फासले पर रोक दी है और किसी नई चाल का इरादा कर रहा है। इस बात का भी एहतमाल था कि कार कुछ फासले पर छोड़कर अपने आदमियों के साथ वो पैदल इस तरफ पेशकदमी करे। यह सूरत हाल हमारे लिए खासी तशवीशनाक और गैर यकीनी थी। हमें कुछ मालूम नहीं था कि वो क्या करने का इरादा रखता है और आया इस इलाके में मौजूद है या वापस लौट गया है। उधर लिस भी शायद यही कुछ सोच रही होगी, जिसे मैंने स्टीयरिंग सीट पर मौजूद रहने की हिदायत की थी, ताकि फमान की कार को तबाह करने के बाद फौरी तौर पर यहाँ से रवाना हुआ जा सके। आधा घंटा गुजर गया, लेकिन किसी भी किस्म की हरकत महसूस नहीं हुई। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा, मगर रात इतनी तारीक थी कि चंद फुट के फासले तक कोई चीज़ नजर नहीं आ रही थी। कार से बुलंद होने वाले शोले कब के बुझ गए थे और हर तरफ अंधेरा फैल गया था। अचानक मुझे अपने अक़ब में कदमों की छाप सुनाई दी। मेरे दाएं हाथ में दस्ती बम था, चनाचे बाएं हाथ से फौरन रिवॉल्वर निकाल लिया। मुझे बाएं हाथ से भी ठीक निशाने पर फायर करने की काफ़ी प्रैक्टिस थी।
چند لمحوں بعد تاریکی میں ایک سایہ مجھے اپنی طرف بڑھتا نظر آیا۔ میں فائر کرنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک مانوس آواز سنائی دی، سکندر۔ وہ لز تھی۔ شاید اسٹیئرنگ سیٹ پر بہت دیر بیٹھے رہنے کے بعد صورتحال معلوم کرنے کے لیے میری طرف چلی آئی تھی۔ قسمت اچھی تھی جو تم بچ گئی، میں تو فائر کرنے ہی والا تھا۔ مجھے فمان سمجھے تھے؟ ہاں، مگر وہ کمبخت رہ کہاں گیا؟ میں تو خود حیران ہوں۔ ممکن ہے واپس چلا گیا ہو؟ ہرگز نہیں، وہ مگرمچھ کی طرح یار ہے، کوئی خطرناک چال سوچ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم کار میں بیٹھو، میں یہیں موجود رہوں گا۔ تم بھی کار میں چلے آؤ نا، یہاں پڑے پڑے خود کو اذیت میں مبتلا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چلو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ذرا دیر بعد ہم کار میں موجود تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ میں نے دوبارہ ہینڈ گرینیڈ کو لاک کر دیا۔ اس کی شامت آئی ہے، لز دانت پیس کر بولی۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ یکا کیوں لگا جیسے کار کی سیٹ پر ببول کے کانٹے بچھے ہوں اور میں اچانک ان پر بیٹھ گیا ہوں۔ کوئی 20 قدم کے فاصلے پر ایک بڑا سا ہیولا نظر آ رہا تھا جو آہستہ آہستہ سڑک پر پھسلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ لز کا رخ میری جانب تھا اور وہ اس طرف نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ میری محویت پر حیران سی تھی اور کچھ بولنے ہی والی تھی کہ میں نے اس کا شانہ دبا کر اسے خاموش کر دیا اور سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، اس نے ہلکی سرگوشی میں کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ کوئی خطرناک ترکیب سوچ رہا ہوگا اور لا علم رکھتے ہوئے ہم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ واقعی لز کی بات صحیح نکلی۔ جلتی ہوئی کار سے چند قدم کے فاصلے پر فومان کی گاڑی رک گئی۔ فومان کا مخمینی ہیولا جسے ہزاروں میں شناخت کیا جا سکتا تھا میں نے پہچان لیا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی اور تھے۔ وہ سب کار کے دوسری جانب چلے گئے۔ میں نے پھرتی سے سیٹ کے نیچے سے اسٹین گن نکالی اور اسی لمحے ہماری کار پر کئی اسٹین گنوں کے برسٹ پڑے۔ اگر مبالغے سے کام لیا جائے تو شاید سوئچ آن کرنے کے بعد بلب بھی اتنی جلدی روشن نہیں ہوتا ہوگا جتنی تیزی سے میں کار سے کودا تھا۔ لز کا کیا حشر ہوا مجھے نہیں معلوم۔ کار پر گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ ان حالات میں لز کی خیر خبر لینا ممکن نہیں تھا، بلکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ میں فومان کی کار پر جوابی حملہ کر دوں۔ کار سے کودتے وقت اسٹین گن وہی رہ گئی تھی۔ میرا خیال تھا اسے لز نے اٹھا لیا ہوگا۔ اس کے پاس ریوالور بھی تھا اور وہ فومان کی کار پر فائرنگ کر سکتی تھی۔ میرے پاس ریوالور اور ایک عدد دستی بم تھا، لیکن یہ موقع ریوالور استعمال کرنے کا نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے ہینڈ گرینیڈ نکال کر پن کھینچی اور کرالنگ کرتا ہوا زمین سے چپک کر فومان کی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ میں فائرنگ سے محفوظ تھا کیونکہ گولیاں میرے کافی اوپر سے گزر رہی تھیں اور مجھے اتنے فاصلے پر پہنچنا تھا کہ کار پر آسانی سے بم پھینک سکوں اور خود بھی محفوظ رہوں۔ میرا محفوظ رہنا اس لیے بھی یقینی تھا کہ میں نشیب میں تھا اور بم کے ٹکڑے ہمیشہ نیچے کی طرف نہیں آتے۔ چند لمحوں کے لیے فائرنگ رک گئی اور اسی وقت میں نے بم فومان کی کار کی طرف اچھال دیا۔ بم کار کی چھت پر گرا اور کار ایک زبردست دھماکے کے ساتھ اڑ گئی۔ اب اس مقام پر گرد و غبار اور کثیف دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ فومان اور اس کے ساتھیوں کا حشر معلوم کرنے کے بجائے میں اپنی کار کی طرف لپکا تاکہ لز کی خبر لوں۔ کار سے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے ہر طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ اس روشنی میں لز کی کار بھی نمایاں تھی۔ میں کار کے قریب پہنچا تو دل دھک سے رہ گیا۔ لز اسٹیئرنگ وہیل میں الجھی ہوئی تھی اور پوری کی پوری خون میں ڈوبی نظر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے سر اور جسم کے مختلف حصوں میں کئی گولیاں لگی تھیں۔ اسٹین گن اس کی گود میں پڑی تھی اور شاید اسے ایک بھی فائر کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ لز کی موت میرے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی۔ اس نے متعدد موقعوں پر میری جان بچائی تھی، لیکن میں اس کی زندگی بچانے میں ناکام رہا تھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بہرحال مجھے اس کے مرنے کا بہت رنج ہوا، تاہم دل کو اطمینان ہوا تھا کہ اس کے قاتلوں کو میں ختم کر چکا ہوں۔ میں نے گن اٹھائی اور انجن کا جائزہ لینے لگا۔ اس پہ بھی کئی گولیاں پیوست ہو چکی تھیں اور وہ قطعاً ناکارہ ہو چکا تھا۔ دفتن کچھ دور سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور دوسرے لمحے مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر فومان کسی چٹان کی مانند کھڑا تھا۔ کار کے لپکتے ہوئے شعلوں میں وہ اس وقت کسی بدرو کی مانند معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور لباس خون میں تربتر تھا اور میرے لیے یہ تحیر خیز امر تھا کہ شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ پوری طرح مستعد تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ریوالور دبے ہوئے تھے اور چہرے پر نفرت اور قہر کا سمندر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ میری عقل چکرا کے رہ گئی۔ فومان کی غیر انسانی قوت برداشت اور اس کا حوصلہ دیکھ کر میرا عزم غیر متزلزل سا ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں میں جو ریوالور دبے ہوئے تھے ان کی نالوں پر سیاہ رنگ کے سائلنسر چڑھے تھے، جن کی موجودگی سے ان کی ہیبت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یک اس کے ہاتھوں میں معمولی سی حرکت پیدا ہوئی اور کلک کلک کی 2 آوازیں آئیں اور دونوں گولیاں میرے دائیں بائیں سے نکل گئیں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ زخمی ہونے کے باعث وہ صحیح طور پر نشانہ نہیں لے سکا تھا۔ میں تیزی سے کار کے دوسری طرف پہنچ کر زمین پر لیٹ گیا۔ شعلوں کی روشنی میں کار کے نیچے سے مجھے اس کی ٹانگیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ کسی عفریت کی طرح ابھی تک اپنے قدموں پر کھڑا تھا، مگر اب اس کی ٹانگیں نقاہت کے باعث کانپ رہی تھیں۔ وہ کسی بھی وقت زمین پر گر سکتا تھا۔
تاہم میں نے اس کے گرنے کا انتظار نہیں کیا اور کار کے نیچے سے 27 کی 27 گولیاں اس کی پنڈلیوں پر خرچ کر دیں۔ فضا اس کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ پنڈلی کی ہڈیاں ریزوں میں تبدیل کرنے کے بعد اگر کوئی سانڈ بھی ہوگا تو اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ فومان تو بہرحال انسان تھا۔ وہ کٹے ہوئے بیل کی طرح زمین پر گر گیا۔ اس کے فوراً بعد ہی میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اب کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ تاہم حالات انتہائی نامساعد تھے۔ ایک کار جل کر راکھ ہو چکی تھی، دوسرے سے شعلے نکل رہے تھے اور ایک کا انجن گولیوں سے چھلنی تھا، اور میں نیو یارک سے تقریباً 20 کلومیٹر دور جنگل میں تن تنہا کھڑا تھا۔ میں مایوسی کے عالم میں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا کہ شاید اسی طرف سے کوئی کار وغیرہ گزرے اور مجھے لفٹ مل جائے، لیکن امید نہیں تھی کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ مزید یہ کہ سڑک پر کئی لاشیں پڑی تھیں اور 3 کاریں تباہ کن حالت میں تھیں۔ جو بھی ادھر سے گزرتا مجھے خطرناک مجرم تصور کرتا اور اپنی گاڑی بھگا کر لے جاتا۔ میں نے اس بات کی تصدیق کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ فومان مر چکا ہے یا ابھی اس میں جان باقی ہے۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ دور سے کسی گاڑی کے ہیڈ لائٹس نظر آئیں، ساتھ ہی انجن کی گھن گرج سنائی دی۔ میں تیزی کے ساتھ اٹھا اور سڑک کے نشیب میں دبک کر بیٹھ گیا۔ انجن کی آواز لمحہ بلمحہ نزدیک آتی جا رہی تھی۔ اس آواز سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لوڈنگ ٹرک ہے، اور جب وہ قریب آئے تو میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی۔ تباہ شدہ کارز کی وجہ سے روڈ بلاک ہو چکا تھا، تاہم اگر ڈرائیور چاہتا تو سڑک کے دائیں یا بائیں کچے راستے سے ٹرک نکال کر لے جا سکتا تھا، مگر وہاں کے حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی آدمی تجسس میں پڑ سکتا تھا۔ چنانچہ نامعلوم ڈرائیور نے بھی قریب پہنچ کر ٹرک کو روک دیا۔ کار سے اب تک شعلے بلند ہو رہے تھے، ان کی روشنی میں ڈرائیور کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور کافی نشے میں لگ رہا تھا۔ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے اس نے حیرت زدہ نظروں سے ماحول کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات تھے گویا کو فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ موجودہ صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ آخر کچھ سوچ کر وہ ٹرک سے نیچے اترا اور سڑک کے درمیان میں پڑی ہوئی ایک لاش کی تلاشی لینے لگا جو کہ فومان کا ساتھی تھا۔ اس نے لاش کا پرس اور دیگر اشیاء اپنی جیب میں ڈالی اور پھر کلائی کی گھڑی بھی اتار کر جیب میں ڈالی، اور پھر شاید مزید اشیاء کے حصول کی غرض سے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ میں اگر چاہتا تو اسے گولی کا نشانہ بنا کر ٹرک لے کر فرار ہو سکتا تھا، لیکن میں نے آج تک کسی کو بے وجہ قتل نہیں کیا تھا، اس لیے بے گناہ ڈرائیور کے خون سے ہاتھ رنگنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ڈرائیور کافی لالچی لگ رہا تھا، اسے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ یہ حادثے کیوں کر رونما ہوئے، اسے اپنی جیب میں بھرنے کی فکر تھی۔ چنانچہ وہ دوسری لاش کے قریب پہنچا اور اس کی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور دبے قدموں اس کے عقب میں پہنچا۔ معمولی قوت کے ساتھ اسٹین گن کا بٹ اس کے سر کے پچھلے حصے پہ دے مارا۔ مقصد یہی تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ وہ لہرا کر لاش پر گر گیا۔ ڈرائیور کو بے ہوش کرنے کے بعد میں الزبتھ کی کار کی طرف بڑھا اور اس کی لاش اسٹیئرنگ سیٹ سے نکال کے زمین پر رکھ دی۔ میں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کچھ دیر اسے عقیدت مندانہ نظروں سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ عورت کتنی بد نصیب نکلی۔ اس نے پوری زندگی گناہوں میں بسر کی، اور جب اس نے گناہوں سے توبہ کی، نیک نیتی اور راست باری کی عزم کیا تو زندگی دغا دے گئی۔ میں نے اس پر آخری نگاہ ڈالی اور مزمحل قدموں سے ٹرک کی طرف چل دیا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں رک گیا۔ مجھے الزبتھ کے اس بیگ کا خیال ہے جس میں جواہرات اور خاصی بڑی رقم موجود تھی۔ میں نے سوچا جب لزی نہ رہی تو وہ اشیاء کسی دوسرے کے ہاتھ کیوں لگے۔ اس خیال کے تحت میں دوبارہ کار کی طرف پلٹا، پچھلی سیٹ سے وہ بیگ اٹھایا اور ٹرک کے قریب آ گیا۔ ڈرائیور ابھی تک بے ہوش تھا اور شاید اگلے چند گھنٹوں تک اس کے ہوش میں آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے ماحول پر آخری نظر ڈالی اور انجن اسٹارٹ کیا، پھر نیو یارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹرک کا رخ پہلے ہی نیو یارک کی جانب تھا۔ یہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ ٹرک میں کیا چیز لدی ہوئی ہے۔ مجھے نیو یارک تک پہنچنا تھا اور خوش قسمتی سے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ نیو یارک کا فاصلہ 20 کلومیٹر سے زیادہ نہیں تھا جو میں نے آدھے گھنٹے میں طے کر لیا۔ میرے سامنے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں گا اور کہاں قیام کروں گا۔ ظاہر ہے کہ مجھے ڈیزی کے فلیٹ پر پہنچنا تھا، میرا سامان بھی وہیں تھا۔ چنانچہ میں نے ٹرک کچھ فاصلے پر چھوڑا اور پیدل ڈیزی کے فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ فلیٹ پر پہنچ کر میں نے ڈور بیل پر انگلی رکھی۔ کافی دیر گزر گئی مگر اندر کسی قسم کی آہٹ سنائی نہ دی۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت کی نیند کتنی فرحت بخش اور مدہوش کن ہوتی ہے، بالخصوص جوانی کی نیند۔ میں نے دوبارہ کال بیل پر انگلی رکھی مگر وہی خاموشی۔ تیسری مرتبہ میں کافی دیر تک بٹن کو دبائے رہا، تب اندر قدموں کی ہلکی چاپ سنائی دی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ڈیزی بیدار ہو گئی ہے۔ قدموں کی چاپ دروازے کے قریب آ کر رکی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ دفتن میری نظر اوپر کی جانب گئی اور میں چونک پڑا۔ دروازے کے اوپر روشن دان میں بڑے سائز کے آٹومیٹک ریوالور کی نال نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ڈیزی کے چہرے کی چمک دکھائی دی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ ارے سکندر، تم بہت محتاط ہو گئی ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ جلدی دروازہ کھولو۔ ڈیزی نے دروازہ فوراً کھول دیا۔ میں اندر داخل ہوا تو اس نے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے اس کا جواب دیا، پھر وہ پوچھنے لگی،
تم جوائے شاپ سے نکلنے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ جوائے شاپ کا قصہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا وہاں آگ لگ گئی؟ نہیں، بلکہ وہ سب مر گئے۔ کون سب؟ فومان، لز اور ان کے بہت سے آدمی۔ مگر کیسے؟ لمبی کہانی ہے، فرصت سے سناؤں گا۔ نہیں، ابھی سناؤ۔ میں نے شروع سے آخر تک کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ وہ آنکھیں پھاڑے سنتی رہی اور حیرت کے سمندر میں غوطے لگاتی رہی۔ آخر میں وہ بولی، بلا شبہ تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، قدردانی کا شکریہ، ورنہ بندہ کس قابل ہے؟ نہیں نہیں، تم کثر نفسی سے کام لے رہے ہو۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ دو پوچھو۔ تم مارشل کے لیے کام کرو گے؟ وہ تم جیسے حوصلہ مند نوجوانوں کی بہت قدر کرتا ہے۔ میں نے ٹالنے کی غرض سے کہا، ڈیزی ڈارلنگ، فی الحال تو میں چند روز آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ذہن اور جسم دونوں ہی تھکن سے چور ہیں۔ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں، تم یہاں اطمینان سے رہو، بعد میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ بہرحال میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ کس بات کا شکریہ؟ تم نے اس موت کے پنجرے سے نجات دلا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے اسے میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتی۔ اوہ، وہ کوئی خاص بات نہیں تھی، میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ ہم اکٹھے اس مہم پر نکلے تھے، اس لیے تمہاری جان بچانا میرے فرائض میں شامل تھا۔ یہ تو تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اس پنجرے میں جتنی اذیت برداشت کی ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کبھی۔ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گئی تھی۔ مارشل یا اس کے آدمی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے؟ ہو سکتا ہے جب تک مارشل کو خبر ملتی میں ختم ہو چکی ہوتی، لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ اس نے تمہاری بات مان کیسے لی؟ کس نے؟ الزبتھ نے۔ وہ مجھ پر عاشق ہو گئی تھی؟ سچ مچ؟ ہاں، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اس کی چاہت میں بے پناہ خلوص تھا، یہاں تک کہ اس نے مجرمانہ زندگی کو ترک کر کے شریفانہ زندگی بسر کرنے کا عزم کیا تھا، مگر فمان نے اسے مار ڈالا۔ وہ بھی تو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ہاں، میں نے اس کی پنڈلیاں ریزہ ریزہ کر دی تھیں۔ اس کمبخت نے مجھے بھی پنجرے میں قید کر دیا تھا۔ اچھا، تو پھر تم رہا کیسے ہوئے؟ الزبتھ نے رہائی دلائی تھی۔ اس سلسلے میں ان دونوں کے درمیان انبن بھی ہو گئی تھی اور یہیں سے ان کے درمیان تنازع کا آغاز ہوا۔ اوہ، یاد آیا، اس سرخ لفافے کا کیا رہا جس کے اصول کے لیے تم جوائے شاپ گئے تھے؟ میں سوال کے لیے تیار نہیں تھا، سوچنے لگا ڈیزی کو کیا جواب دوں۔ آیا 10 پاؤنڈ کے نوٹ کا راز جو میری جیب میں موجود تھا ظاہر کر دوں یا اس معاملے کو اس سے پوشیدہ رکھوں؟ مجھے سیانوں کا یہ قول یاد تھا کہ عورت ذات پیٹ کی ہلکی ہوتی ہے، اس پر ذرا کم ہی اعتماد کرنا چاہیے۔ تاہم ڈیزی ایسی عورت تھی کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ اس ضمن میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، اور پھر لفافے کے حصول کے سلسلے میں وہ خود میری مددگار رہی تھی۔ لفافہ حاصل کرنے میں میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ گڈ، لفافہ اس وقت تمہارے پاس ہے؟ ہاں۔ تم نے اسے کھول کر نہیں دیکھا اس میں کیا ہے؟ کھول لیا ہے۔ تو پھر کیا نکلا؟ 10 پاؤنڈ کا ایک نوٹ۔ کیا مطلب؟ 10 پاؤنڈ کے نوٹ کا مطلب 10 پاؤنڈ کا نوٹ ہوا کرتا ہے۔ وہ نوٹ کہاں ہے؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میری جیب میں، دکھانا ذرا۔ میں نے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بہت غور سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، کچھ دیر بعد بولی، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال جس کی امانت ہے اسے روانہ کر دوں گا، وہ خود اس کی افادیت کو سمجھتا ہوگا۔ ڈیزی نے مجھے نوٹ واپس کر دیا، جسے میں نے پرس میں رکھ کر دوبارہ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اب تم ریسٹ کرو، لیکن پہلے ناشتہ کر لو، دن نکل آیا ہے۔ اس کے بعد دیر تک سوتے رہنا۔ میں ناشتہ تیار کرتی ہوں، تم اتنی دیر میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو لو۔ ڈیزی کچن میں چلی گئی اور میں باتھ روم میں گھس گیا۔ دیر تک جسم پر پانی بہاتا رہا۔ باہر نکلا تو میز پر ناشتہ تیار تھا جو بہت پرتکلف تھا، اور ڈیزی میری منتظر تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ڈیزی مجھے کمرے تک چھوڑنے آئی۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور اندر داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ سب بند کر دیا۔ اس احتیاط کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس جواہرات وغیرہ اور وہ خطیر رقم موجود تھی جو لز جوائے شاپ سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ میں نے ڈیزی سے بھی یہ بات پوشیدہ رکھی تھی اور اس معاملے سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔